اس ماہ ستمبر کی 7 تاریخ کو 1974 میں ایک نیشنل اسمبلی میں ایسا قانون پاس کیا گیا جو اس ملک کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس دن ایک ایسے گروہ، ایسی جماعت کو کافر قرار دیا گیا جس نے ختم نبوت پر نقب زنی کی تھی، ڈاکہ زنی کی تھی، ان کے چہروں کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو ان کی حقیقت کے متعلق آگاہ کیا کہ حقیقت میں یہ فرقہ چاہتا کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، نبیوں پر مہر بن کر آئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ آپ سے کوئی 1350 سال 1400 سال بعد میں ایک ایسا شخص آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کر دے گا۔ نبوت کا دعویٰ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان عالی ہے، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 سب سے بڑے جھوٹے دجال لوگوں کو دھوکہ دینے والے وہ نہیں آئیں گے۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو 30 بندے ہیں، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھیں گے اور اس کے رسول پر بھی جھوٹ باندھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسود عنسی نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ آپ کی وفات کے چند دن پہلے اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کئی بندوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جن میں مسیلمہ کذاب بڑا مشہور تھا، ایک طلحہ بن خویلد تھا، ایک مالک بن نویرہ تھا۔ مرد تو مرد، عورتوں کو بھی یہ شوق چڑھ گیا۔ ایک سجاد نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی سجاد نامی عورت نے ایک دوسرے نبوت کے دعوے دار مالک بن نویرہ سے شادی کر لی، یعنی دونوں نبی اکٹھے ہو گئے، دونوں نبی میاں بیوی بن گئے۔ یہ سلسلہ تب سے لے کر اب تک جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ان میں سے 30 ایسے کذاب ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مسیلمہ کذاب کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج تھی، اس کے ماننے والے بہت زیادہ تھے۔ یہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قلعہ کما کے لیے نکلے
تو اس جنگ میں یہ بڑی خون ریز جنگ ہوئی، کم و بیش 1200 مسلمان صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے، قرائے کرام تھے، وہ بھی شامل تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام نے بتا دیا کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ اس امت میں واجب القتل ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری آئین ساز اسمبلی نے ایسی ایک جماعت کو کافر قرار دیا جن کا سربراہ نبوت کا دعوے دار تھا، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ 1835 میں پیدا ہوا اور مختلف علوم پر اس نے عبور حاصل کیا۔ یہ شاعر بھی تھا، بہت بڑا عالم تھا یہ، اور مصنف بھی تھا، بڑی کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ اور آخر کار اس نے 1888 عیسوی میں اپنی ایک احمدیہ نامی جماعت قائم کی اور کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ جماعت بناؤ۔ پھر اسی نقطے کے ذریعے اس نے آگے تبلیغ شروع کر دی، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ چھوڑتا کہ آج مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی جو قادیانیت کی تبلیغ ہے ان کے کئی درجات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمارے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ سب سے پہلا ان کا ہتھیار ہے۔ پھر جب تھوڑا سا آدمی ان کے قریب ہوتا ہے اس کو پھر اگلی تبلیغ شروع کرتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں ہیں، وہ مسیح موعود ہیں یا وہ امام مہدی ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، یہ وہ ہیں جن کا کتابوں میں حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، یہ غلام احمد قادیانی وہ ہیں۔ اب جب آدمی اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی اصل تبلیغ اسے شروع کرتے ہیں کہ مرزے پر وحی بھی نازل ہوتی تھی، اسے الہام بھی ہوتا تھا، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اور جب یہ لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں، اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں، جب آخری درجے کی قادیانیت تک انسان پہنچتا ہے پھر وہاں جا کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی ہی نبی ہے، یہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے، یہ نبی ہی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتا ہے۔ آپ اس مردود کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس نے دیکھیں کہ کیا کچھ لکھا ہے۔ ایک اس کی کتاب ہے کتاب الوحی، اس میں دیکھیں کہ اس نے کیا کیا شگوفے چھوڑے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے۔ ایک اس کی کتاب براہین ہے، ایک اس کی کتاب اربعین ہے، بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ اور اس نے لکھا ہے یہ اس کے اپنے بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور بعض اوقات خود اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں نے ایک دن دیکھا کہ آسمان کی طرف، آسمان پہ خدا نظر آیا اور جب میں نے غور کیا تو وہ میں ہی تھا۔ یعنی رسول کا درجہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو آگے گزر چکا ہے، اس کی کتابوں میں یہ سب کچھ ملے گا۔ آپ اللہ نہ کرے اس کی کتابیں پڑھیں، جتنا اس میں گند بھرا ہوا ہے، جتنا اس نے غلیظ، اگر یہ دیکھیں کہ نبی کی جو صفات ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کے بارے میں، ولا متفشحن، کہ آپ فحش گو نہیں تھے، آپ تو بڑے اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے، آپ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو فرماتے۔ اور اگر اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ تو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، یہ تو دوسروں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، یہ لوگوں کو بڑی غلیظ گالیاں بھی دیتا ہے، اس کی کتابوں میں بہت گند بھرا ہے۔ ہمیں آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ کلپ دکھائے جاتے ہیں، جو قادیانی جو راہب ہیں، ان کے جو مبلغ ہیں، وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ
اس امت کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ اس امت کے علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کو چھپاتے ہیں. ایک کتاب قادیانیوں نے لکھی، احمدیہ پاکٹ بک. اس کے جواب میں اسی مسجد میں جامع المبارک میں 1935 میں ایک کتاب لکھی گئی، محمدیہ پاکٹ بک، جو قادیانیوں کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی تھی. یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں قادیانیوں کو پوری طرح کھنگال کر رکھ دیا ہے. ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، لوگوں کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، سب کچھ کھنگال کے رکھ دیا ہے. آج تک قادیانی اس کتاب کا جواب نہیں دے سکے. بہرحال ان کا یہ اپنا ایک میدان ہے. لوگوں کو پیسے کے ذریعے بھی گمراہ کرتے ہیں. جو پیسے کے ذریعے گمراہ ہو جائے اس طریقے سے کرتے ہیں. سادہ لو جو انسان ہیں انہیں اپنے علم کی چھاپ کے ذریعے بھی گمراہ کرتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان میں ایک ایسا روشن دن آیا کہ جب اس فتنے کو، اس جماعت کو ہماری اسمبلی نے کافر قرار دے دیا، غیر مسلم قرار دے دیا، اور ان کی تبلیغ پر بھی پابندی لگا دی. ان کے جتنے بھی مراکز ہیں ان سب پر پابندی لگا دی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور بڑی یہ مسرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس پر قائم بھی رکھے. اگرچہ اس کے بعد بعض صاحب اقتدار لوگوں نے قادیانیوں کو بڑا ریلیف دینے کی کوشش کی، اپنی کابینہ میں شامل کرنے کی کوشش کی، اسمبلی میں حق دلوانے کی کوشش کی، تو اللہ ان کے یہ ناپاک عزائم اللہ پورے نہ فرمائے، اللہ ان ظالموں کو اپنی پکڑ میں لے. تو یہ یقیناً ہر مسلمان کو یہ ازبر ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور قادیانیت ایک گمراہ فرقہ ہے. 1908 میں یہ مردود جس المناک موت اور خوفناک طریقے سے یہ مرا وہ بھی تمام لوگ جانتے ہیں. تو یقیناً جو نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا اللہ اسے اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ختم نبوت کا محافظ بنائے. اللہ ہمیں ہر اس چال سے محفوظ فرمائے جو ختم نبوت میں جو ڈاکہ زنی کرتی ہو، جو نقب زنی کرتی ہو. اللہ ہمیں ختم نبوت کا محافظ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.